اگلا سوال ہے، میں حافظ قرآن ہوں اور 15 سال سے بریلوی مسجد میں تراویح پڑھا رہا ہوں۔ اگرچہ میں پیدائشی طور پر بریلوی تھا، لیکن بچپن ہی سے مجھے بریلویوں کی چند رسومات غلط لگتی تھی۔ لیکن مجھے کوئی عالم ایسا نظر نہیں آتا تھا جو تمام فرقوں سے بالاتر ہو کر سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہے۔ اسی دوران مجھے یوٹیوب کی برکت سے انجینئر محمد علی مرزا بھائی کا تعارف ہوا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے مجھے فرقہ واریت سے نجات دلا دی، الحمدللہ۔ اب تو میں بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود طریقہ نماز کے مطابق رفع الیدین سے نماز پڑھتا ہوں، لیکن ایسی صورتحال میں مجھے بریلوی مسجد میں نماز تراویح پڑھانے کی قطعاً اجازت نہیں ملے گی۔ دوسری طرف مجھے 15 سال سے تراویح سنانے کا جنون ہے، ایسی صورتحال میں مجھے گائیڈ کریں کہ میں کیا کروں۔ بڑا مشکل سوال ہے جی، یہ حقیقت بات ہے۔ یہ تو رفع الیدین کر رہے ہیں نا، یہ صرف اپنا عقیدہ شو کر دینا کہ میں بریلوی سے دیوبندی ہو گیا ہوں، اور نماز اس طریقے سے پڑھتے رہیں تب بھی ان کو انفی مسجد میں اجازت نہیں ملے گی۔ یہ تو ڈفرنس ہی بہت بڑا آ گیا ہے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ مسجدیں فرقوں کی بنی ہوئی ہیں۔ باقی ان کے یعنی شوق کی ہم قدر کرتے ہیں۔ نماز تراویح اللہ نے ایک ذریعہ رکھا ہے ایک حافظ کے لیے کہ اس کو قرآن بھولے نہ، کم از کم سال میں ایک دفعہ تو وہ روٹین کے ساتھ اس کو سنائے۔ اس میں ان کو پہلا مشورہ یہ دوں گا کہ یہ کوئی اہل حدیث مسجد تلاش کریں، لیکن اس مسجد میں جاتے ہوئے میرا نام نہیں لینا اپنے اینڈ سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اہل حدیث مسجدیں بعض اوقات ایسی مل جاتی ہیں جن میں کوئی آپ کو یعنی قرآن سنانے والا نہیں ان کو مل رہا ہوتا، بیچارے ادھر ادھر ذلیل بھی ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات دوسرے شہروں سے آ کے لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے امید ہے کسی اہل حدیث مسجد میں ان کو یعنی 2 سنتوں پہ عمل کریں گے، ایک تو رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہوں گے، اور دوسرا سنت کے مطابق 11 رکعت پڑھائیں گے، وہاں تو ان کو 20 پڑھانی پڑتی تھی۔ اور اگر وہ وہی پڑھانے دیتے ہیں، رفع الیدین کے ساتھ یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو 20 بھی پڑھا دیں، کوئی حرج نہیں۔ ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی، ہم کہتے ہیں اصل مقصد قرآن ہے، آپ جتنی مرضی پڑھیں، میرے اس کے اوپر کلپ ریکارڈڈ موجود ہے۔ نبی الاسلام کا عمومی عمل جو ہے وہ 11 رکعت ہی ہے۔ اگر پھر بھی کچھ نہ بنے تو سب سے بہتر ہے جو صحیح بخاری میں حضرت عمر کا فتویٰ ہے، جب انہوں نے تراویح کی جماعت شروع کروائی تو رات کو وزٹ کرنے آئے تو لوگوں کو ایک امام کے پیچھے دیکھ کے خوش ہوئے، اور پھر وہاں سے چلے گئے اور کہا اس سے بہتر نماز وہ ہے جو ایک مرد رات کے آخری پہر میں گھر میں اٹھ کے پڑھتا ہے۔ تو سب سے بہتر ہے یہ اپنے گھر والوں کو جمع کریں، عشاء کے فوراً بعد یا صبح ختم سحری سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ کے اپنے گھر والوں کو قیام اللیل کروائیں۔ اب تو کئی جگہ ایسی بھی ہیں جہاں پہ حافظ زیادہ ہیں، مسجدیں تھوڑی ہیں، تو وہ کیا قیام اللیل کروائیں گے؟ اس کے لیے گھر والوں کو قیام اللیل کروائیں اگر کہیں مسجد میں جگہ نہیں ملتی۔ اور یہ نفلی نماز ہے، یہ مسجد میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کسی گھر میں بھی کروا سکتے ہیں۔ ہمارے جہلم شہر میں بھی کئی ایسی بیٹھک ہے، نماز وہ یعنی مسجد میں ادا کرتے ہیں، تراویح وہاں کرتے ہیں۔ ہم خود انجینئر یونیورسٹی میں تھے تو اب کتنے حافظ تھے جو ہمارے ساتھ، اب مسجد تو ایک تھی تو وہ پھر مختلف حافظ جو ہیں وہ مختلف کمروں میں وہ قیام اللیل اپنا کروایا کرتے تھے۔ یہ نفلی نماز ہے، یہی تو برکت ہے اس کی، کروائیں، قرآن بھولے نا۔ تو باقی اس میں اتنی جرت نہیں کروں گا یہ کہنے کی کہ آپ یعنی سنت کے مطابق نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں، قرآن سنانے کے شوق میں آپ ایک شوق کے اندر سنت کا خون تو نہ کریں، لیکن کنفرنٹریشن کو اوائڈ کریں۔ آپ ان سے قطعاً یہ نہ کہیں کہ میں کوئی دوسری چیز ہو گیا ہوں یا میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ آپ کے ہمارے بھائی ہیں، اور بلکہ میں تو کہتا ہوں بریلوی ہیں، تو ان کو بتائیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسوب کر کے آپ 11ویں تو کھاتے ہیں ہر مہینے، تو ان کے ساتھ جو کتاب منسوب ہے غنیۃ الطالبین، میرا کلپ بھی ہے 11ویں والے پیر کی نماز، یوٹیوب پہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو جس کو آپ اولیاء اللہ کا سردار سمجھتے ہیں، اس نے جو کتاب لکھی ہے اس میں تو نماز کا طریقہ بخاری مسلم والا رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو میں اس طریقے پہ عمل کر رہا ہوں۔ چلیں بخاری مسلم سے ان کو حدیثوں سے چڑ ہو سکتی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی سے تو نہیں چڑ ہو سکتی۔ اور اگر یہ کہیں گے جی وہ فلاں تھے اور ہم فلاں ہیں، تو ان کو کہیں کہ یہ بتاؤ پیرانے پیر کی نماز صحیح ہے یا ہماری صحیح ہے؟ اینٹی وینم پھکی الزامی جواب، پیرانے پیر کو زیادہ نماز کا صحیح طریقہ پتا تھا یا ہمیں پتا ہے؟ تو کون ہے کہ مجھے زیادہ پتا ہے؟ تو اس طریقے سے معاملوں کو یعنی پازیٹیولی ہینڈل کر کے چلیں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ چینج آئے گی اور لوگ حق بات کو قبول کریں گے، لیکن ابھی اس میں بہت ٹائم لگے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بڑی مصیبت ہے، ظاہر ہے کہ صدیوں سے گراوٹ ہے یہاں پہ سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں، تو چینج آتے آتے ٹائم لگے گا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں چینج آسان تھی کیونکہ دوسری طرف کافر تھے، ادھر مسلمان تھے، لیکن ادھر وہ مسلمان ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں جو ایک مسلمان اپنے سے بڑا پکا مسلمان کسی کو نہیں سمجھتا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تو جو ہے گستاخ رسول ہے، تو بد مذہب ہے، تو نجدی ہے، تو لوگ مانتے ہیں۔ اگر کوئی ہندو آ کے کتاب و سنت کے مرنے والے کو گالی دے تو وہ سودا نہیں بکے گا، کیونکہ کہیں گے یہ ہندو ہے اس لیے کہہ رہا ہے۔ اگر مسلمان داڑھی پگڑی خوبصورت نورانی شکل وہ آ کے کہہ دے اہل حدیث انگریزوں کے ایجنٹ ہیں تو سودا بکے گا۔ یہ فتنہ بڑا فتنہ اس وقت بن چکا ہے۔ یا کوئی رفع الیدین کرنے والے کو کہہ دیں یہ مکھیاں مارتا ہے، یہ سودا
بکے گا، کیونکہ وہ کہنے والا جو ہے وہ خود مسلمان ہے نا، وہ کہیں گے یار دیکھو نا اتنے بڑے علماء جھوٹ تو نہیں بول سکتے۔ انہی چیزوں کے تدارک کے لیے پھر میں نے گستاخانہ عبارتوں کو ہائی لائٹ کرنے کا مسئلہ سٹارٹ کیا تھا کہ پھر آج وہ پہلے بزرگوں نال نبڑ لینے ہیں، بزرگ غلط دین نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے جی، تو یہ انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے کیوں پڑھوائے ہیں؟ یہ تو اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ اس کو آپ بھی بلنڈر مانیں گے۔ ہاں جی، تو سر جو اپنے نام کا کلمہ پڑھا سکتا ہے وہ باقی چیزیں بھی آپ کو فراڈ بتا سکتا ہے، تو اپنے دماغ کھولو، ڈرل کرو، رسول اللہ کے قدموں تک پہنچو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگ بابوں کو چھوڑو، کسی نے آپ کے کام نہیں آنا۔ اگر نبی علیہ السلام نے قیامت الدین آپ کی شکایت لگا دی، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری امت نے قرآن کو اس قوم نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، تو آپ کی کون شفاعت کرے گا؟ آپ قیامت الدین نبی علیہ السلام کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی حدیثوں پہ اس لیے عمل نہیں کیا کہ فلاں بزرگ جو ہیں وہ کچھ اور کرتے تھے؟ تو سمپل سوال ہوگا یار تیرے تک قرآن اور حدیث اللہ نے پہنچائی تھی، تو نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ تو نے بزرگ کا کلمہ پڑھا تھا یا میرا کلمہ پڑھا ہوا تھا؟ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، اور یہ من کرنے سے مسئلے نہیں حل ہونے۔ ہر بندے کو حسین بننا ہوگا، ایک انجینئر سے کچھ نہیں ہونا، ہر گلی سے ایک انجینئر نکلنا چاہیے جو سسٹم کو للکارے، لیکن اس للکارنے میں کنفنٹریشن، لڑائی جھگڑا یہ نہیں ہوگا، پازیٹیولی پیسیو ریزسٹنس، ایک ایک بندے کو سینہ بسینہ دعوت۔ اگر یہ ہم نے یہاں کیا ہوتا، آپ کو پتہ نہیں کہ ہم بریلویوں کے گھر میں رہ رہے ہیں جہلم شہر میں۔ یہ پلیٹ فارم انہوں نے تباہ و برباد کر دینا تھا اگر میں کنفرنٹریشن کی سیاست کرتا۔ آپ دیکھ لیں، میں بندے کا نام نہیں لیتا، ایک اہل حدیث کے بہت بڑے مناظر ہیں پاکستان میں، ان کو ایک ہمارے بھائی ملنے کے لیے گئے تو وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ویسے میرے خلاف انہوں نے کلپ بھی بڑے چڑھائے ہوئے ہیں، تو وہ کہتا میں پیچھے بیٹھا تھا، ان کو نہیں پتا تھا میں آپ کو سنتا ہوں، تو اپنے شاگردوں کو کہہ رہے تھے کہ علی سے ہمارا لاکھ اختلاف، سارے مولوی نے رل کے اتنے بندے رفع دین نہیں شروع کرایا جڑا علی نے کلے کرا دیتا ہے۔ کیوں کروایا؟ اس لیے کہ آپ کے مولوی ایک فرقے کو لانچ کر رہے تھے۔ اس پلیٹ فارم نے فرقے کی دعوت نہیں لانچ کی ہے، نبی علیہ السلام کی دعوت لانچ کی ہے۔ یہ کہہ کے نہیں کہ میرا فرقہ نبی علیہ السلام کے طریقے پہ ہے، نہیں، وہ تو بریلوی بھی کہتے ہیں کیا ہم فرعون کے طریقے پہ ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے تو بڑا عاشق رسول نہیں، پگڑی ہم پہنے، مسواک ہم لگائیں، چٹے کپڑے ہم پہنے، کرتا آپ کے مولوی تو کالر والے کرتے پہنتے ہیں، ہم پہنتے ہیں یہ والے کرتے، ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ ہر ٹائم مسواک یہاں سجائی ہوتی ہے ہم نے۔ آپ کے مولوی تو فرض پڑھ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ہم تو تہجد اشراق چاش بھی نہیں چھوڑتے، اشاد یہ بھی کلیز عزیز تارہ رکاتا پڑھ مار رہے ہیں۔ تو یہ سودا نہیں بکتا۔ آپ کو اپنے بزرگوں سے، اپنے فرقوں سے دستبردار ہو کے اسلام کی دعوت پیش کریں گے تو آپ کی دعوت چلے گی، ادروائز نہیں چلے گی۔ اور اہل حدیث کی دعوت کی ناکامی کی وجہ یہی ہے، ایک انہوں نے ایک فرقے کی بنیاد پہ دعوت لانچ کی، دوسرا انہوں نے اپنے بزرگوں کا دفاع کیا۔ جب ان کے بزرگ ہمام میں ننگے ہوئے، انہوں نے کہا ان کو چھوڑ دیں، بزرگ دوسروں کے ہی برے ہوتے ہیں۔ بزرگ پرستی جب آ جائے گی نا پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، جب بزرگ پرستی نہیں ہوگی پھر آپ نبی علیہ السلام کی دعوت پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں ان کو مشورہ دوں گا کہ اس میں سے کوئی ایک آپشن اختیار کریں، لیکن قیام اللیل نہ چھوڑیں، کیونکہ ظاہر ہے پھر یہ تراویح والا مسئلہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا قرآن کو یاد کرنا۔ 15 مصلے تو وہ سنا چکے ہیں، اور پھر بھی کوئی مسئلہ بھی نہ بنا تو آخری حال یہ ہے کہ کسی مسجد میں آپ سامع بن جائیں، انڈکلیئرڈ سامع، کہ کم از کم آپ خود ریپیٹ کرتے رہیں گے۔ ویسے کسی کو سنا لیں دن کے وقت اور رات کے وقت قیام میں، آپ سامع ہو کے سن لیں تاکہ آپ کا قرآن ریوائز بھی ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک آخری حل ہے۔ تو ہمارے پاس تو یہ سارے میں نے آپشن رکھ دیے ہیں، لیکن میں آپ کو قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ ان لوگوں کی وجہ سے یعنی آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں، کیونکہ یہ تو موسمی امام ہے نا، تراویح والے امام موسمی ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں پلیٹ فارم پہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے علماء اور مفتی فون کر کے رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہم کتاب و سنت کی بات قبول کر چکے ہیں۔ کتنے بریلویوں نے یہاں فون کیے، کراچی سے، لاہور سے، لیکن ہم رفع دین اس لیے نہیں کرتے، ہمیں مسجد سے نکال دیں گے۔ تو علی بھائی کیا کہتے ہیں؟ ان کو میں کہتا ہوں نہیں، تم اپنے نوافل کنڈی لگا کے اکیلے میں رفع دین سے پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز بے شک بغیر رفع دین کے پڑھو، اس لیے کہ تم اس سے بڑی کاز کے لیے کام کر رہے ہو۔ تم خطیب ہو، امام ہو، پرماننٹلی تمہارے اسٹوڈنٹس ہوں گے، کم از کم ان کا عقیدہ توحید ٹھیک کرو۔ رفع الیدین، آمین بالجہر، ایصال ثواب، یہ چھوٹی چیزیں، اصل چیز عقیدہ توحید ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ کو وقتی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو کریں، لیکن یہ میں اس کے لیے کہوں گا جو خطیب ہے اور پرماننٹلی مسجد کا کسٹوڈین ہے، جس نے سال بعد ایک بار مسجد میں گھسنا ہے نا، اس کی بات کسی نے نہیں سننی،
اور تراوی والے مولویوں کی تو برت ہی نہیں ہوتی ہے, ان کو تو تقریب ہی نہیں کو کرنے دیتا. ان کے کوئی گڈ جیسچر دینے سے کوئی دین کو فائدہ نہیں ہونا. جو پرماننٹ خطیب ہیں, پرماننٹ امام مسجد ہیں, جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں رہتے ہیں, لوگوں کی سین سازی کر لیتے ہیں, ان کو اگر اس طرح کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے وقتی طور پہ تو وہ ضرور کر لیں. ان کا معاملہ الگ ہے, ان کا معاملہ الگ ہے. میں نے دونوں طرف بات کر دی, ہو سکتا ہے کچھ وہ والے لوگ بھی, چونکہ ادھر لوگ رابطہ کرتے ہیں, اور کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ اگر اس طرح کریں گے تو ان کو مسجد سے نکال کے پرے ماریں گے, اور پھر ان کے پاس کوئی ایسا ہنر بھی نہیں ہوتا. لیکن جن کے پاس ہنر ہوتے ہیں, ہمارے بھائیوں سے انڈیا سے ایک عالم دین نے رابطہ کیا فون کال کے ذریعے, وہ بریلی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں اور وہیں رہتے ہیں, اور کہتے ہیں میں نے علی بھائی کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور میں نے دعا صرف اللہ ہی سے ریسرچ پیپر پڑھا تو میں نے شرک سے توبہ کر لی. نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہیں. پہلے تو میں سمجھے میری مذاق کر رہے ہیں, میرے بھائیوں نے جب بتایا مجھے تو میں نے کہا ان سے ذرا یہ پوچھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. ان کا جی میں نے سارے بریلوی علماء جو ادھر کے تھے ان کو بلا کے دعوت دی, اور میں نے آپ کا ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سنایا, جس میں آپ نے سارے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے جتنے انہوں نے وسوسے ڈالے ہیں ایک ایک کا جواب دیا ہے. اور میں نے کہا یہ تو میں نے مفتی احمد جہاں نعیمی کی کتاب جا لاگ سامنے رکھ کے پمفلٹ لکھا تھا, جو انہوں نے کہانیاں کرائی تھی میں نے ایک ایک کہانی کا جواب دیا ہے. تو کہتا ہے وہ 40-45 علماء تھے جو یہ مانتے تھے ہم مشرک ہیں, لیکن وہ اینڈ پہ کہنے لگے کہ یار اگر ہم نے یہ بات کی تو ہمیں مسجد سے نکال دیں گے. میں نے کہا تو تم نے کیسے بات کر لی؟ وہ کہنے لگا جی میرا جو ہے فرنیچر کا بہت بڑا بزنس ہے, میں تو پارٹ ٹائم عالم بناؤں, میری روٹی روزی اس کے ساتھ نہیں لگی ہوئی ہے, ان کو میرے چندوں کی ضرورت ہے, مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا ہاں پھر واقعی مجھے اب سمجھ آئی کیسے ہو سکتا ہے, ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا یار. یہ آپ دیکھ لیں ظہور احمد فیضی صاحب بریلوی عالم ہے, خصائص علی انہوں نے کتاب لکھی ہے, خود بریلوی علماء نے کہا یہ شیعہ ہو گیا. حضرت علی کے فضائل کے اوپر انہوں نے خلافت و ملوک کی ان چیزوں کو واضح کیا, ان کو مسجد سے نکال دیا. اب کوئی مسجد نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ نماز پڑھا سکے. ایک بات پہ اختلاف کیا تو پھر وہی بات ہے جو قرآن میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک مکمل ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ. آپ یہی دیکھ لیں, آپ اہل حدیث دیکھیں میرے خلاف پورے پورے جلسے کانفرنسز کرائیں گے, ان سے پوچھیں مسئلہ کیا ہے یار, توحید خراب ہے, قبر پرست ہے, مزاروں پہ جاتا ہے, کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس یہ مسئلہ ہے ایک خلافت و ملوکیت, یہ باتیں ٹھیک ہیں کرنی نہیں چاہیے. آپ تو پہلے کہتے تھے توحید ٹھیک ہونی چاہیے, باقی چیزیں پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے. اب آپ توحید ان ساری چیزوں پہ کر کے ایک بات سے اختلاف پہ, تو پھر آپ آپس میں کریں. آپ دیکھ لیں ان میں خود کتنی ڈویژن ہے. جماعت و دعویٰ ایک لادہ سے ہیں, ان کی اپنی مسجدیں ہیں, وہ ان کو اپنی مسجد دینے کے لیے تیار نہیں ہے, دوسرے ان کو دینے کے لیے تیار نہیں. آپ آپس میں اتفاق سلوک سے رہ کے بتائیں. فرقہ ایک ہو ٹھی الگ ہو, نہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, الیاس قادری صاحب ایک فرقے سے ہیں, مسجدیں الگ ہیں. کسی کی جرت نہیں دوسرے کی مسجد میں جا کے نماز یا کوئی خطبہ دے کے بتا دے. فرقہ بھی ایک ہے, پھر کیا تکلیف ہے؟ مال پانی. جب ایک فرقے میں ہوتے ہوئے آپ چھوٹے موٹے اختلافات کے ذریعے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, تو سر مجھے تو کسی نے بھی نہیں ایکسیپٹ کرنا. میں نے طارق جمیل صاحب جی واپس آئے نا کینیڈا سے 17 اکتوبر کو, میں نے ان کو فون پہ کہا, میں نے کہا جی صاحب دیکھ لیں, آپ مجھے بڑا کہتے تھے میٹھے بنو میٹھے رہو, آپ بھی تو بڑے میٹھے تھے, آپ کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ آپ نے صرف یہ کہا کہ عمران خان جو ہے وہ ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے, آپ کو دیوبندی علماء نے کہا اس کے تو ایمان میں بھی ہمیں شک ہے, تو آپ کو تو انہوں نے اسلام سے باہر نکال دیا. تو مجھے کہاں سے عزم کریں گے؟ میں تو انہوں نے سارے بابے مارے ہوئے نے. آپ نے تو کوئی بابا بھی نہیں مارا, ان کو برا بھی نہیں کہا, آپ نے مسلک کے دیوبند سے اعلان برات بھی نہیں کیا, آپ نے صرف پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کو سپورٹ کیا ہے, چونکہ وہ جے یو آئی کو کرتے ہیں. اس ایک بنیاد پہ پولیٹیکل اختلاف پہ انہوں نے آپ کے ایمان سے ہی آپ کو نکال دیا ہے. تو مجھے کہاں سے عزم کریں گے؟ تو میری پھر پہلے دن سی پالیسی ٹھیک ہے کہ لحاظ ہی نہ کرو, سچ بات بتاؤ, اولو العلم قائما بالقسط بنو, اور جھوم جھوم کے کہو کہ نام ہے بابی, نام ہے باپی, میں ہوں مسلم, علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا جی. آپ اچھے کام کریں گے ان کے اچھے رزلٹ سامنے آئیں گے, برے کام کریں گے برے رزلٹ سامنے آئیں گے. تو گڈ جیسچر تو میں دے رہا ہوں کہ آپ پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں, اور کیا کروں؟ کون ہے بندہ؟ جو کوئی بندہ ہے ان کے بزرگوں میں, ویسے کہتے ہیں بزرگوں کا بڑا ویژن تھا, کسی بزرگ نے کہا ہے کہ یہ باقی بھی ہمارے بھائی ہیں. ہمیں آپ سارے کہتے ہیں کہ یہ فرقہ بنا رہا ہے, کبھی قادیانیت کا الزام لگا دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ جو ہے اس کو یہودی فنڈ کر رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں ایجنسیوں کا بندہ ہے, اس کے باوجود آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, اور بول کے کہتے ہیں کہ آپ پیچھے نماز ہوتی ہے, اور باقیوں کے کہتے ہیں پڑھو. آپ کے بزرگ تو ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. حسام الحرمین نام ہی دیکھیں, حرمین کی تلوار, اس میں انہوں نے علماء دیوبند پہ کفر کے فتوے لگائے اور کہا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے, اور یہ بالاجماع مرتد ہے, یعنی واجب القتل ہے. اور اس کے جواب میں المحند المفند آئی, ہند کی تلوار ایک سٹھیا ہوئے بابے کے سر پہ, سٹھیا ہوا بابا انہوں نے المفند کا احمد بریلوی کو, اس میں لکھا کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے, جس طرح کے
انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، انبیاء کے ساتھ ان کے 14ویں صدی کے رضی اللہ عنہم. تو آپ کے بزرگ ایک دوسرے کو فرقہ ڈکلیئر کرتے تھے اور اپنے آپ کو. ہم تو آپ کے بزرگوں کو بھی ان کے بزرگوں کو بھی اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش سمجھتے ہیں، اس کے باوجود اسلام سے خارج نہیں کرتے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں شیطان کے ہتھے چڑھ گئے تھے، اور کیا؟ چونکہ کفر بوا ثابت نہیں ہے، ہم تکفیر نہیں کرتے. میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، میں تکفیر کیوں نہیں کرتا. اور ایک اور کلپ ہے کہ انسان کافر کب ہوتا ہے. انسان اسی وقت کافر ہو جاتا ہے جس وقت اپنا فرقہ چھوڑ دے، اور جیسے ہی فرقے میں واپس آ جائے مسلمان ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی فرقہ چھوڑ دے تو وہ بعد ازالی کا زنیم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یہ ہے گستاخ رسول، ہوتا ہی رامی ہے. اور وہی رامی جب واپس آ جائے اس فرقے میں دوبارہ لالی ہو جاتا ہے. کہانی ہے نا. اب کتنے دیوبندی ہیں جو بریلوی ہوئے ہیں، وہ جب تک دیوبندی تھے اس وقت تک ان کے نزدیک حرامی تھے. تو جب بریلوی ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ کہیں گے نہیں آپ چونکہ حرامی ہو اس لیے ہمارے فرقے میں نہیں آ سکتے. پھر ان سے تقریریں کرواتے ہیں، میں بریلوی کیوں ہوا، میں اہل حدیث کیوں ہوا، میں دیوبندی کیوں ہوا، میں حنفی کیوں ہوا. سب کہانیاں چل رہی ہیں، انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. کہانی کہہ کہ آپ تو آپ دیکھ لیں ان کے کلپ چڑھے ہوتے ہیں، نیچے لوگوں نے لکھا ہوتا ہے. پہلے تو سارے آپ لوگ گونگے شیطان بنے ہوئے تھے، اب سینکڑوں لوگ نیچے لکھتے ہیں کہ علامہ صاحب نے کہانی کرائی ہے. کدھر نہیں لکھا، نولی سے لکھتے ہیں کس حدیث میں ہے، کس آیت میں ہے. تو اسی لیے آپ ان کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے اور کہتے ہیں یار یہ بہت فتنہ اٹھا ہے، دجال سے بڑا فتنہ اٹھایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دجال سے بڑے فتنے تو علماء سو ہیں امت کے لیے. ٹھیک ہو.